وأقول في القرآن ما جاءت به آياته فهو الكريم المنزل وأقول قال الله جل جلاله والمصطفى الهادي ولا أتأول. یہاں پر ہم ایک آدمی پہ کیس اسٹڈی کریں گے بس، تاکہ آپ کو اچھے سے سمجھ میں آ جائے کہ what we are doing right now، ہم کیا کر رہے ہیں اس پرنسپل کے حوالے سے. بس ایک کیس اسٹڈی کے طور پہ ایک آدمی کو لے لیں گے ہم، خلاص اسی سے ہمیں پھر آگے چلنا ہے، اسی سے آپ کو سمجھ میں آ جائے گا کہ کتنا احتیاط کرنا ہے اس مسئلے میں. کسی کے بارے میں کچھ بولنا، کسی کے بارے میں کوئی بات کہنا، پرٹیکولرلی جو اسلاف ہے، اسلاف میں کسی آدمی کو بدنام کرنا، صحابی کے بارے میں ناشائستہ الفاظ گستاخی کرنا، یہ سارا آپ کو اسی ایک بندے کی وجہ سے سمجھ میں آ جائے گا انشاءاللہ العزیز. ناؤ ہم لیتے ہیں ایک مشہور آدمی کو جس کے بارے میں لوگ بہت زیادہ افراط و تفرید کے شکار ہیں، بہت زیادہ افراط و تفرید کے شکار ہیں. ٹھیک ہے، that is the personality whose name is یزید بن معاویہ رضی اللہ عنہما. یزید بن معاویہ کو ہم کیس اسٹڈی کے طور پہ لیتے ہیں. اب میں یہاں پر ان کی بایوگرافی نہیں بتانی، مجھے بہت زیادہ بایوگرافی ان کی بتانا مطلب وہ سارا کچھ نہیں کرنا. ہمیں اپنے رول کے حساب سے اس کو ڈسکس کرنا ہے. جو رول کہہ رہا ہے، رول کہہ رہا ہے کہ الاسانید الواہیہ لا یقوی بعضہ بعضا، جو واہیات قسم کی اسناد ہوتی ہیں، چینز ہوتی ہیں، وہ ایک دوسرے کو قوی نہیں کرتی. جب ایک دوسرے کو قوی نہیں کرتی اس کا مطلب ہے کہ جو ٹیکسٹ میں بات ہوگی وہ صحیح نہیں ہے، وہ غلط ہوگی. یہ رول ذہن میں رکھ لیجئے. اس کا پروف قرآن سے دے دیا ہم نے، یہ پروف قرآن سے ثابت ہے، یہ رول قرآن سے ثابت ہے. تو یزید بن معاویہ بن ابی سفیان الاموی، ابو خالد ان کی کنیت ہے. امام ابن کثیر رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے لکھا ہے امیر المؤمنین، البدایہ والنہایہ ان کی کتاب ہے، اس میں لکھا ہوا ہے ان کا نام ایسے ہی امیر المؤمنین. یہ مومنین کے یعنی معاویہ رضی اللہ عنہ کے بعد یہی امت کے جو ہیں خلیفہ بن گئے اس ٹائم. ٹھیک ہے، ان کے بارے میں لوگوں نے بہت زیادہ گڑبڑ مچائی ہے، بہت زیادہ شور مچایا ہے، بہت زیادہ. اتنا شور کہ مجھے تو لگ رہا ہے سب سے مظلوم آدمی یہی ہے بیچارہ، سب سے مظلوم آدمی. میں تو اس کنکلوژن پہ پہنچا ہوں، سب سے مظلوم آدمی یہی ہے. اس وجہ سے کیونکہ بہت زیادہ خرافات ان کے بارے میں بکی جاتی ہیں، بہت زیادہ بکواسات کی جاتی ہیں ان کے بارے میں. اور جو آدمی جس کو مطلب دو ورق بھی اس کو نہیں آتا پڑھنا، کوئی کچھ شد بدی نہیں دینی علوم کا، شرعی علوم کا، وہ بھی جھوٹے لوگوں کی باتیں سن کر اور جو رافضہ کا پروپیگنڈا ہے ان کے خلاف اس سے متاثر ہو کر پھر سنی رافضیت بھی اس میں داخل ہو گئی. سنی لوگ جو سنی کہتے ہیں اپنے آپ کو، ان کا جو رافضیت والا اپروچ ان میں بھی داخل ہو گیا. عجیب و غریب باتیں آ گئی ان کے خلاف بہت زیادہ. نا یہ ایک انسان ہے، ٹھیک ہے، سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے بعد خلیفہ ہو گئے، ان کے بیٹے بن گئے. ان کے بارے میں ایک ایلیگیشن ہے انہو کان یشرب الخمر، یہ شراب پیتا تھا. ان کے بارے میں ایک مشہور بات ہے کہ یہ شراب پیتا تھا. بہت کچھ لکھا ہے اس کے علاوہ، لیکن اب یہاں پر ہم اسی چیز کو لینا ہے کیس اسٹڈی کے طور پہ. یہ شراب پیتا تھا، ٹھیک ہے، روایت ایسی ہے یہ شراب پیتا تھا. اب ہمیں دیکھنا ہے کہ یہ تاریخ کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے. اب دیکھنا ہے کہ کوئی چین تو ہوگی نا، کسی نے تو کہا ہوگا نا راوی لوگوں نے، پھر اس مورخ نے اپنی کتاب میں درج کر دیا، اس نے چین بتا دی. ہاں ایسا ہی ہے، چین بتا دی. امام جریر الطبری رحمہ اللہ انہوں نے چین بھی بتا دی. اسی طریقے سے طبقات ابن سعد انہوں نے بھی چین بتا دی. باضابطہ امام ابن کثیر بھی تاریخ طبری پہ ان کا موسٹ ریلائی ہے، وہ بھی چین ذکر کر دیتے ہیں. تو دیکھتے ہیں کہ مین جو روات ہیں وہ کون لوگ ہیں.
مین جو بیچ میں راوی لوگ ہیں ان روایات کو کہ وہ شراب پیتے تھے، کون لوگ ہیں وہ؟ تو اس سے پہلے کہ ان دو پہ آ جاتے ہیں، دو ہی ہم لے لیتے ہیں یا تین، اس سے پہلے مشہور ایک بات ہے امام نسائی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی، مشہور بات ہے امام نسائی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی، 303 میں ان کا انتقال ہو گیا ہجری۔ امام نسائی بڑے محدث، آپ کو پتہ ہی ہیں، جو کتب ستہ ہیں ان میں ایک ہے سنن النسائی، یہ انہی کی ہے۔ امام نسائی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں الکذابون المشہورون علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اربع، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جھوٹ بولنے والے 4 لوگ ہیں، بڑے مشہور 4 لوگ ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جھوٹ بولنے والے، ٹھیک ہے۔ آپ رحمہ اللہ فرماتے ہیں ان میں ہیں ابن ابی یحییٰ بالمدینہ، مدینہ میں ابن ابی یحییٰ ہیں، محمد بن سعید بالشام، محمد بن سعید شام میں ہیں، ٹھیک ہے، اور مقاتل بن سلیمان وہ تو خراسان میں ہیں، سمجھ رہے ہیں آپ۔ والواقدی ببغداد، بغداد میں جو ہے واقدی ہے، واقدی بغداد میں کذاب راوی ہیں، جھوٹا راوی ہے، مشہور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جھوٹ بولنے والا۔ تو کمنگ بیک ٹو دی یزید، انہو کان یشرب الخمر، وہ شراب پینے والا آدمی ہے۔ جب آپ ساری روایات کو جان لیں گے، شراب والی روایات کو، وہاں پر آپ پائیں گے مین واقدی کو، واقدی بیچ میں۔ تو یہ واقدی کون ہے؟ امام نسائی کا میں نے بتا دیا، اب امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ المتوفی 204 ہجری، امام شافعی فرماتے ہیں ان کے متعلق کتب الواقدی کذب، واقدی کی کتابیں جھوٹی ہے، واقدی کی کتابیں جھوٹی ہے۔ یہاں تک کہ امام ذہبی کہہ رہے ہیں کہ اس کی جرح پہ اجماع ہے، یہ راوی مین ایلیگیشن لگ گئی کہ شراب پی رہا تھا، لیکن بیچ میں روایت میں ہے واقدی، آلریڈی محدثین کہہ رہے ہیں کہ جھوٹا بندہ ہے۔ سبحان اللہ، ایک سند، واقدی پہ بہت زیادہ کلام کرنے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن اس کو جو ہے اتنا ہی رہنے دیتے ہیں۔ یہاں تک کہ یہ تو پرانے محدثین کی میں بات کر رہا ہوں، لاسٹلی 1999 میں یہاں اس دنیا سے چلنے والا شیخ البانی، علامہ البانی رحمہ اللہ، الضعیفہ میں وہ بھی فرماتے ہیں محمد بن عمر الواقدی لا یفرح بروایتہ کذاب، یہ تو مطلب پچھلی صدی کے محدث ہیں علامہ البانی، پرانے محدثین کی تو ہم نے بات ہی کر دی، لیکن یہ تو لیٹر آن محدث ہے، وہ کہہ رہے ہیں کہ الواقدی محمد بن عمر کذاب ہے، اس کی روایت پہ خوش ہونے کی کوئی ضرورت نہیں۔ یہ تو لیٹر، یعنی پرانے محدثین بھی جرح کر رہے ہیں، جو لیٹر آن مطلب جو متاخرین ہیں وہ بھی جرح کر رہے ہیں، سمجھ رہے ہیں آپ۔ تو آپ کوئی بات، مولوی آ گیا وہ آپ کو ممبر پہ بتا دے گا، اور یزید نے تو شراب پیا تھا، اب اس نے وہی واقدی والی روایت لے لی ہوگی، کسی سے پڑھی ہوگی اردو میں، پنجابی میں یا انگریزی میں، جہاں کہیں بھی دیکھی ہوگی، تو اس کو کیا پتا کہ اس میں راوی یہ ہے، اور لوگ خوش ہو رہے ہیں، لوگ سن رہے ہیں مولوی کی بات، کیا باتیں کر رہا ہے، کیا یزید کے اوپر کلام کر دیا، ہاں یہ روایت ہوگی ایسی، لا حول ولا قوت الا باللہ، ٹھیک ہے۔ فرسٹ پلیس پہ مسلمان کی عزت بچانا واجب ہے، فرسٹ پلیس پہ۔ تو دوسرا راوی جو ہے ابو مخنف لوط بن یحییٰ، دوسرا راوی، دوسری چینز جو ہے، اب دوسری روایت لے لیتے ہیں، وہاں دوسری روایت میں ہے کہ شریب الخمر، شراب پینے والا، یا کان یشرب الخمر، شراب پیتا تھا، تو وہاں پر راوی ہیں ابو مخنف لوط بن یحییٰ۔ کون ہے یہ؟ کون ہے؟ قال ابو زرعہ
شیعی محترق، کٹر شیعہ، صاحب اخبارہم، ان کی تاریخ، شیعہ کی تاریخ لکھنے والا، ابو مخنف لوط بن یحییٰ۔ وقال ابن تیمیہ الحرانی، ابو مخنف من المشہورین بالکذب، ان لوگوں میں سے ہیں جن کا جھوٹ بہت مشہور ہے، ان لوگوں میں سے ہیں ابو مخنف۔ وقال هذا فی کتابہ منہاج السنہ النبویہ، آپ رحمہ اللہ، ابن تیمیہ رحمہ اللہ، ان پہ جرح، بہت زیادہ جرح کی ہیں علماء نے۔ اب میں نے ایک دو پہ اکتفا کر دیا۔ کون ہے یہ بڑا کٹر شیعی کذاب تھا۔ اب آپ کے مولوی صاحب نے روایت بتا دی آپ کو یزید کے بارے میں کہ شراب پیتا تھا۔ اللہ کے بندے، یہ ابو مخنف لوط بن یحییٰ شیعی محترق کٹر شیعہ، وہ جھوٹا راوی، وہ راوی روایت میں وہ ہیں، اس نے بیان کر دی ہیں، تو ممبر پہ لوگوں کو سناتا ہے۔ What the hell you are doing؟ کر کیا رہے ہو آپ، اور خود کو سنی کہہ رہے ہو آپ۔ سنت، حدیث، سنی مطلب کیا؟ حدیث والا۔ کہاں ہے آپ کی حدیث کے بارے میں شدھ بدھ؟ کہاں ہے آپ کو تحقیق؟ لوگ بھی خوش جو ہیں، جانے انجانے میں لوگ کن لوگوں پہ بلیو کرتے ہیں، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ تو یہ تیسرا دیکھیے، تیسرا بھی لے لیتے ہیں، اور بھی ہیں لیکن اب ہم دو تین پہ اکتفا کرتے ہیں۔ محمد بن دعب، محمد بن دعب کے متعلق ڈائریکٹلی لکھا ہوا ہے کذاب تھا، وہ بھی کہہ رہا تھا شراب پی رہا تھا، سمجھ رہے ہیں آپ، شراب پیتا تھا۔ تو یہ دیکھنا ہے آپ کو، اس میں اتنا احتیاط کرنے کی ضرورت ہے، اتنا احتیاط کرنے کی ضرورت ہے۔ بڑے سے بڑا عالم بھی متاثر ہو سکتا ہے، وہ بھی کبھی کبھار ڈیلیبریٹلی، ہم کہیں گے انڈیلیبریٹلی، جیسے وہ پاکستان کا علی زبیر زئی، وہ اس کا شکار ہو گیا، اس نے یزید پہ بوچھاڑ کرنی سٹارٹ کر دی، پتہ نہیں عجیب و غریب تحقیق سٹارٹ کر دی، اور جو کچھ لوگ بچے ہوئے تھے، جن کا ذہن بچا ہوا تھا، ان کا بھی ذہن خراب کر دیا اسی علی زئی نے، اور خود کو اہل الحدیث کہتا تھا۔ یزید کے بارے میں عجیب و غریب باتیں سٹارٹ کر دی، سمجھ رہے ہیں آپ؟ اور پھر اپنی جب جواب لکھا گیا تھا، ان کو جواب لکھا گیا تھا، اپنے موقف پہ عجیب و غریب انداز سے ڈٹائی کرنا، یہ متاثر ہو سکتا ہے انسان اگر اس کو جو ہے پورا جو ہے اس بارے میں متقدمین محدثین کا خیال نہیں رکھا جائے گا۔ بہت کچھ کر سکتا ہے انسان، بہت کچھ، پھر آنا بھی آ جائے گی، جب آپ اس کے موقف کو چوٹ ڈالیں گے پھر اس میں آنا بھی آ جاتی ہے، پھر انسان بہت کچھ لکھ ڈالتا ہے، ویڈیو میں بھی کچھ بتا دیتا ہے، سمجھ رہے ہیں آپ؟ تو یہی دیکھنا ہے آپ کو، پھر اسی کو استعمال کر کے اسحاق جالوی، انجینئر دستاری، وہ شیطان، وہ ایسے ہی کرتے ہیں، وہ انہی لوگوں کو پھر استعمال کرتے ہیں، اسی علی زئی کا وہ بتاتا ہے ایسا ایسا کرتا تھا وہ، ہم تو اس کے پابند نہیں ہیں، وہ ان کی پرابلم تھی۔ We have to defend Yazid ibn Muawiyah because he was a pious Muslim and he was Amir al-Mu'minin. We have to defend him. لا دفاعا عن يزيد وإنما حبا في الانصاف۔ ہم ہوا میں دفاع نہیں کر سکتے، بلکہ انصاف کا تقاضا یہ ہے کہ ان کا دفاع کیا جائے، سمجھ رہے ہیں آپ؟ This is what you need to understand۔ اب میں آپ کو ایک جو ہے اس پہ ہم نے بات کر دی، کیس اسٹڈی کے طور پہ ہم نے لے لیا روایات کو، ان روایات میں راوی ہے واقدی، ایک روایت میں، دوسری میں ہے ابو مخنف لوط بن یحییٰ، اس کا بھی ہم نے بتا دیا، محمد بن دعب تیسرا، اس کو اکتفا کرتے ہیں، یعنی بات یہ روایات نہیں چل سکتی یزید کے بارے میں کہ وہ شراب پیتا تھا، کیوں؟ ان میں جھوٹے لوگ بیچ میں ہیں، رول کہہ رہے ہیں الاسانید الواہیہ لا یقوی با، یہ ایک دوسرے کو کبھی بھی نہیں کر سکتی کیونکہ ان میں جھوٹے روات موجود ہیں۔ دو باتوں پہ اکتفا کرتے ہیں، پھر آپ کی طرف آ جاتے ہیں انشاءاللہ العزیز، دو باتوں پہ اکتفا کرتے ہیں۔ ناؤ امام ابن القیم رحمۃ اللہ تعالی، اگر آپ کو ہماری شکل دکھائی دے رہی ہے، میں آپ کو ٹیکسٹ ہی دکھاؤں گا اس کتاب کا، کیمرہ کے سامنے میں اپنی جگہ پہ یہ کتاب لا رہا ہوں، یہ دیکھ لیجئے آپ، دکھ رہا ہے آپ کو، تقریباً سیکنڈ لائن دیکھ لیجئے، سیکنڈ یا تھرڈ لائن دیکھ لیجئے، سیکنڈ یا تھرڈ لائن دیکھ لیجئے،
उधर लिखा हुआ है इमाम इब्नुल क़य्यिम रहमतुल्लाहि ताला अलैह की ये किताब है अल मनारुल मुनीफ फिस सही व दईफ। इधर लिखा है कुल्लु हदीसिन फीही ज़म्मु यज़ीद फ़कज़िबुन, हर वो रिवायत जो यजीद की मज़म्मत में बयान कर दी गई है झूठी है। इब्न क़य्यिम रहमतुल्लाहि ताला अलैह अपनी इस किताब अल मनारुल मुनीफ फिस सही व दईफ में बता रहे हैं, इनका दावा है कि हर वो हदीस यजीद की मज़म्मत में जो बयान की जाती है झूठी है। ये इब्न क़य्यिम का दावा है, समझ रहे हैं आप? क्या ये इस दावा में सच्चे हैं? हाँ, क्योंकि इनको पता है अबू मिखनफ लूत बिन याह्या उधर मौजूद है रिवायात में, क्योंकि इनको पता है मोहम्मद बिन दाब उधर मौजूद है, क्योंकि इनको पता है वाक़िदी मोहम्मद बिन उमर कज़्ज़ाब मौजूद है। इस वजह से इन्होंने कायदा ही बना दिया, हर एक हदीस यजीद की मज़म्मत में जो होगी वो झूठी है। दिस इज़ पेज नंबर ऑलमोस्ट आपने देखा ही होगा, 95 पेज नंबर है इस किताब का। सेकंड जो मैं टेक्स्ट आपको दिखाना है, हमारे एक बहुत बड़े मुहद्दिस गुजरे हैं, बहुत ज्यादा बड़े मुहद्दिस, उनका नाम है क़ाज़ी इब्नुल अरबी रहमहुल्लाहु ताला। एक होता है इब्न अरबी अलिफ लाम के बगैर, इब्न अरबी, वो जिंदीक अर्तुगरुल वाला इब्न अरबी, वो जिंदीक था, पलीद था, उसका फलसफियाना शिर्क करता था वो नहीं। यहाँ पर अलिफ लाम के साथ क़ाज़ी इब्नुल अरबी अलिफ लाम के साथ है। ये हैं मालिकी स्कॉलर, बहुत बड़े, अबू बकर इब्नुल अरबी रहमतुल्लाहि अलैह, बहुत बड़े मुहद्दिस, बहुत बड़े। मैं तो इनके बारे में अलग से बोलना चाहता था लेकिन टाइम भाग रहा है तेज तेज। इन्होंने एक किताब लिखी है अल अवासिम मिनल क़वासिम, ये देखिए आप, इन्होंने किताब लिखी है अल अवासिम मिनल क़वासिम, ठीक है ना। इसमें लिखते हैं ये कि फ़इन क़ीला, टेक्स्ट भी आपको मैं दिखाता, ये लास्ट वाली लाइनें हैं, लास्ट वाली लाइनें हैं, या बाद में भी आपको जो है फोटो दिखाया जाएगा, मैं पढ़ता हूँ जल्दी जल्दी। फ़इन क़ीला, अगर कहा जाए कान यज़ीद खम्मारा, यज़ीद शराबी था, कुलना, हम जवाब देंगे ला यहिल्लु इल्ला बिशाहिदैन, अरे अल्लाह के बंदे ये कहना दो आदिल गवाह के बगैर मुमकिन नहीं है। आपको दो गवाह लाने हैं इस बात पर, आप दावा कर रहे हैं कि यजीद शराबी था, हम कहेंगे दो गवाह लाओ। शाहिद वाली आयत याद कर दीजिए, जब हमने इसी उसूल, पहला उसूल था कि दूसरा उसूल, उस टाइम शहादत वाली आयत हमने डिस्कस कर दी, दो गवाह चाहिए किसी को शराबी डिक्लेयर करने के लिए। यही उसूल इमाम इब्ने जो अभी अबू बकर इब्नुल अरबी रहमतुल्लाहि ताला अलैह बता रहे हैं। हम कहेंगे आपसे कि हमें दो सिका रावी चाहिए, दो सिका मुसलमानों की गवाही चाहिए कि आप, जिससे साबित हो जाएगा कि वो शराबी था। फमन शहीद बिज़ालिका अलैहि, जो उस पर गवाही देंगे। बल शहीदल अदलु बिअदालतिह, इसके बरकस जो आदिल रावी हैं उसने उनकी अदालत की गवाही दी है, तादील की है यजीद की। फरवा यहया बिन बुकैर अनिल लैथ अन साद क़ाल लैथ, यहया बिन बुकैर सिका बयान कर रहा है सिका से, लैथ बिन साद से। लैथ बिन साद रहिमहुल्लाह फरमाते हैं तुवफ़िया अमीरुल मुमिनीन, अमीरुल मोमिनीन इंतकाल कर गया। लैथ बिन साद कह रहे हैं यजीद रहिमहुल्लाह के बारे में कि अमीरुल मोमिनीन इंतकाल कर गए। यजीद फी तारीख कदा, यानी उस तारीख, डेट को बता रहे हैं कि उस तारीख में यजीद अमीरुल मोमिनीन की जो वफ़ात हो गई। फसम्माहुल लैथु अल अमीरुल मोमिनीन, या अबू बकर इब्नुल अरबी रहमहुल्लाह फरमाते हैं लैथ बिन साद उनको अमीरुल मोमिनीन के लक़ब से पुकार रहे हैं। बाद ज़िहाब मुल्किहिम, उनकी हुकूमत जाने के बाद, व इनक़राज़ दौलतिहिम, उनकी दौलत जाने के बाद, उनकी सल्तनत ख़त्म होने के बाद, यानी वो इंतकाल कर गए। उनकी इंतकाल के बाद लैथ बिन साद उनकी अदालत बता रहे हैं, तौसीक़ कर रहे हैं यजीद रहमहुल्लाह की।
وَلَوْلَا كَوْنُهُ عِنْدَهُ كَذَلِكَ مَا قَالَ إِلَّا تُوَفِّيَ يزید. ابن العربی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اگر ان کے نزدیک وہ ایسا نہیں ہوتے، امیر المؤمنین نہیں ہوتے، اس لقب کے حقدار نہیں ہوتے، تو وہ کہتے توفی یزید، صرف کہتے کہ یزید مر گیا، صرف اتنا کہتے. لیکن لیس نے ان کی تعدیل کی ہے. تعدیل تو موجود ہی ہے آلریڈی، کیونکہ مسلمان ہمیں جرح کی دلیل لانی ہے، تو جو جرح لائے گا اس کو جرح مفسر لانی ہے، نہیں لا سکتا، کیونکہ روایات جو ہیں ہم نے بتا دیا روایات میں کون لوگ موجود ہیں. سمجھ رہے ہیں آپ؟ تو دس از دی ٹیکسٹ آف یہ العواصم من القواسم 141 اس کا پیج نمبر ہے، یہ وہ کتاب ہے.